آج کا سبق، سب سے پہلے آج کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے سوا اور کوئی عبادت کے قابل نہیں، وہ اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، اسی کا ملک ہے اور اسی کی تعریف ہے، وہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اور وہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ ان کلمات کی فضیلت یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح کے وقت اس کو پڑھے گا، اس کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک غلام آزاد کرنے کا اجر ملے گا۔ 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی اور 10 گناہ اس کے نامہ اعمال سے مٹا دیے جائیں گے۔ 10 درجات بلند کیے جائیں گے اور وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا، اور اگر رات کو پڑھے گا تو یہی مذکورہ بالا اجر اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا۔ آج کی حدیث شریف، نماز کی اہمیت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم کو نماز کی پابندی کا اور زکوٰۃ دینے کا حکم کیا گیا ہے، اور جو شخص زکوٰۃ نہ دے اس کی نماز بھی مقبول نہیں ہوتی۔ طبرانی اور اس بہانی اور ایک روایت میں ارشاد ہے کہ جو شخص نماز کی پابندی کر لے اور زکوٰۃ نہ دے وہ پورا مسلمان نہیں کہ اس کے نیک عمل اس کو نفع دے۔ ایک اور حدیث شریف، 5 اہم سوال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن کسی آدمی کے قدم یعنی حساب کے موقع سے نہیں ہٹیں گے جب تک اس سے 5 چیزوں کا سوال نہ ہو چکے گا، اور ان 5 میں 2 یہ بھی ہیں کہ اس کے مال کے متعلق بھی سوال ہوگا کہ کہاں سے کمایا، یعنی حلال سے یا حرام سے، اور کہاں خرچ کیا۔ ترمذی۔ اچھا، یہاں پہ کچھ سنتیں دیکھتے ہیں۔ مسجد سے نکلنے کی چند سنتیں۔ پہلے بسم اللہ پڑھنا، پھر درود شریف پڑھنا، پھر یہ دعا پڑھتے ہوئے نکلنا، اللہم انی اسألک من فضلک۔ تینوں کو اکٹھا اس طرح پڑھیں گے، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم انی اسألک من فضلک۔ میں اللہ کا نام لے کر نکلتا ہوں اور درود و سلام ہو اللہ کے رسول پر۔ اے اللہ، میں آپ سے آپ کا فضل مانگتا ہوں۔ آج کا واقعہ، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کی فتح کے لیے تشریف لے جانے والے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خیبر کی فتح کے لیے تشریف لے جانے والے تھے۔ اس کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک بچے کو پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس بچے کی جہاد میں حصہ لینے کی بہت خواہش ہے، آپ اسے اجازت دے دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھا تو کم عمر تھے، لیکن ان کے شوق اور جذبے کی وجہ سے اجازت دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک تلوار بھی عنایت فرمائی۔ انہوں نے تلوار گلے میں لٹکا لی۔ اب تلوار بڑی تھی اور ان کا قد چھوٹا تھا، اس لیے وہ زمین پر گھسٹتی جاتی تھی۔ انہوں نے اسی حالت میں جہاد میں شرکت کی۔ بچے تھے اور تھے بھی غلام، اس لیے مال غنیمت میں پورا حصہ تو نہیں ملا، البتہ کچھ سامان انہیں دیا گیا۔ ان کا نام عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔